حوالہ نیا عہد نامہ رسولوں کے اعمال، اس کا 16 باب 22 آیت سے ہم پڑھیں گے۔ اور عام لوگ بھی متفق ہو کر ان کی مخالفت پر آمادہ ہوئے، اور فوجداری کے حاکموں نے ان کے کپڑے پھاڑ کر اتار ڈالے اور بیعت لگانے کا حکم دیا، اور بہت سے بیعت لگوا کر انہیں قید خانہ میں ڈالا، اور داروغہ کو تاکید کی کہ بڑی ہوشیاری سے ان کی نگہبانی کرے۔ اس نے ایسا حکم پا کر انہیں اندر کے قید خانہ میں ڈال دیا اور ان کے پاؤں کاٹھ میں ٹھونک دیے۔ ہم نے بہت ساری مڈ نائٹ ورشپ سروسز کے بارے میں سنا ہوگا۔ آج جس مڈ نائٹ ورشپ سروس کے بارے میں میں بات کرنے والی ہوں وہ اپنے طرز کی ایک انوکھی مڈ نائٹ ورشپ سروس ہے۔ پولس اور سیلاس خدا کے 2 خادم جو خدا کا کلام سنانے کی وجہ سے جیل میں ڈال دی گئے۔ جب وہ فلپی پہنچے تو وہاں ان کی بہت مخالفت کی گئی، اور اس مخالفت کا انجام یہ ہوا کہ ان کو جیل میں ڈلوا دیا گیا۔ بہت دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ جب ہم خدا کے خلاف کام کرتے ہیں، ہم برے کام کرتے ہیں یا ہم غلطیاں کرتے ہیں تو ان کا انجام برا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم مشکلوں میں یا پریشانیوں میں پھنس جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پولس اور سیلاس جو تھے، یہ خدا کی نافرمانی کی وجہ سے جیل میں ڈالے نہیں گئے تھے، بلکہ یہ خدا کی فرما برداری کی وجہ سے جیل میں ڈالے گئے تھے۔ فلپی میں آنے کا پولس رسول کا کوئی پلان نہیں تھا۔ پولس رسول اور سیلاس جو تھے وہ کسی دوسرے شہر میں جانا چاہتے تھے، لیکن 2 بار خدا نے ان کے پلان کو ڈسٹرب کیا اور ان کو یہاں بھیجا۔ ہم 6 آیت میں دیکھتے ہیں، 16 باب کی 6 آیت میں دیکھتے ہیں کہ وہ لکھتا ہے کہ اور وہ فروگیا اور گلتیا کے علاقے میں سے گزرے، کیونکہ روح القدس نے انہیں آسیہ میں کلام سنانے سے منع کیا۔ یہ پہلی بار جب خدا نے ان کے پلان کو ڈسٹرب کیا۔ دوسری بار، اور انہوں نے موسیٰ کے قریب پہنچ کر بتونیا میں جانے کی کوشش کی، مگر یسوع کے روح نے انہیں جانے نہ دیا۔ یہ دوسری بار ان کا جو پلان تھا وہ خدا نے ڈسٹرب کیا۔ اور اس کے بعد ان کو مقدنیہ میں خدا کے روح نے انہیں فلپی میں بھیج دیا، اور فلپی میں آنے کے بعد ان کا انجام کیا ہوتا ہے کہ مخالفت کی وجہ سے ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بار خدا ہمارے پلانس کو ڈسٹرب کرتا ہے تاکہ وہ اپنی مرضی کو ہماری زندگیوں میں پورا کر سکے۔ یہاں پولس اور سیلاس جو تھے وہ جیل کے تاریخ حصے میں پہنچ چکے تھے، کیونکہ ان کو حکم دیا گیا تھا، وہاں کے جو فوجی تھے، جو سپاہی تھے، ان کو حکم دیا گیا تھا کہ ان کو بڑی احتیاط سے اندر کے جیل خانے میں رکھنا ہے۔ اور پرانے وقتوں میں جو جیل خانے ہوتے تھے ان میں اس وقت لائٹ نہیں ہوا کرتی تھی، بہت اندھیرا ہوتا تھا، تاریکی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے وہ کچھ بھی دیکھ نہیں سکتے تھے، ایک دوسرے کو بھی وہ لوگ دیکھ نہیں سکتے تھے، کیونکہ خدا کے خاص لوگ جو ہے شیطان ان کے لیے خاص پلان تیار کرتا ہے۔ ابلیس نے ان کو اندر کے سیل میں جا کر بند کر دیا۔ ان دونوں کو بیعت لگوائے گئے، ان کا جسم جو تھا زخموں سے چھلنی تھا، یہ اکیلے پریشان حالت میں اندر کے سیل میں بیٹھے ہوئے تھے اور سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کیا کریں۔ جب اندھیرا ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں، ہمیں چھوٹی چیزیں بھی بہت بڑی دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہے۔ جب ہماری زندگیوں میں اندھیرا آتا ہے تو ہم نے دیکھا ہوگا کہ رات کے وقت چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں وہ بھی بڑی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ اسی طرح جب ابلیس ہمیں اندھیرے میں، مشکلوں میں، پریشانیوں میں ڈالتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہمیں بہت بڑی محسوس ہونے لگتی ہے۔ جب ابلیس ہمیں پریشانیوں میں ڈالتا ہے، مصیبتوں میں ڈالتا ہے، تکلیفوں میں ڈالتا ہے، اندھیرے میں ڈالتا ہے، تو ہمارا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے؟ یہاں میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی کہانی شیئر کرنا چاہوں گی، ایک چھوٹے سے پرندے کی، پیراکیٹ، جو بہت خوشی سے اپنے پنجرے میں رہا کرتا تھا۔ اس کی زندگی میں پریشانی تب سٹارٹ ہوئی جب اس کے مالک نے فیصلہ کیا کہ اس کے پنجرے کو صاف کرے گا۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے ویکیوم کلینر لیا، اس کے ہوس کو اس نے پنجرے کے ساتھ اٹیچ کیا، اور وہ پنجرے کو صاف کر ہی رہا تھا کہ اس کی کال آ گئی، اس کو فون کی بیل رنگ ہوئی تو وہ وہاں چلا گیا۔ وہ فون پہ مشکل سے ہیلو ہی کہہ پایا تھا کہ اس کو چپی کی آواز سنائی تھی۔ اس پرندے کا نام
چپی تھا تو اسے اس پرندے کی آواز سنائی دی. اسے اندر جا کر دیکھا کہ کیا ہوا ہے. بیچارہ معصوم پرندہ تھا, وہ ویکیوم کلینر کے اندر سک ہو گیا تھا. اسے جلدی سے ویکیوم کلینر کی تار نکالی, اس کو آف کیا اور پھر اس نے اس ویکیوم کلینر کے بیگ کو کھول کے دیکھا. جو پرندہ تھا وہ پورا کا پورا مٹی میں کور ہو چکا تھا, مٹی سے بھر چکا تھا. اس نے اس کو فوراً سے نکالا اور نکالنے کے بعد اس نے اس کو جا کر دھویا, اس کو پانی میں ڈال دیا. وہ پرندہ جو تھا وہ پریشان ہو گیا پانی میں جا کر. پھر اس نے اس کو نکال کے ٹاول سے خشک کیا. اس کے بعد اس نے اس کو ڈرائی مشین لگا کر ڈرائی کیا اور پھر سے اس کو پنجرے میں ڈال دیا. یہ پرندہ جو تھا اپنے مالک کے لیے گیت گایا کرتا تھا. یہ اپنے پنجرے میں بہت خوشی سے رہا کرتا تھا جب تک اس کی زندگی میں یہ مسئلہ نہیں ہوا. ایک دن اس کے مالک کو اس کے دوست کی کال آئی اور اس نے کہا کہ تمہارے پرندے چپی کا کیا حال ہے. اس نے کہا پرندہ تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن اب وہ ٹرامیٹائز ہو گیا ہے. اب وہ پنجرے میں غور سے دیکھتا رہتا ہے باہر کی طرف, اور اب وہ گیت نہیں گاتا. اس حادثے نے اس کے گیت اس سے چھین لیے. ہمیں سے بہت سارے مسیحوں کا بھی یہ حال ہوتا ہے. جب ابلیس ہمیں پریشانیوں میں ڈالتا ہے, جب ابلیس ہمیں تکلیفوں میں ڈالتا ہے, جب ہمیں اندھیرے میں ڈالتا ہے, تو ہمیں سے بہت سارے لوگوں کے گیت کھو جاتے ہیں. ہم پنجرے کی طرف خاموشی سے دیکھتے رہتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ اب کیا ہوگا. لیکن جو پولوس اور سیلاس کو اس جیل میں ڈال دیا گیا تو انہوں نے کیا کیا. رات کے وقت درد سے بے حال, نہ لائٹ, نہ ان کے پاس بائبل پڑھنے کا جگہ تھی, کیونکہ اندھیرے میں ان کو جو تھی وہ بائبل پڑھ نہیں سکتے تھے. وہ گیت کی کتاب ان کے پاس تھی نہیں, ان کو لیرکس بھی نہیں تھے ان کے پاس گیت کے. تو انہوں نے آدھی رات کے وقت کیا کیا. 25 آیت میں لکھا ہے, آدھی رات کے قریب پولوس اور سیلاس دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے اور قیدی سن رہے تھے. نہ صرف وہ گیت گا رہے تھے کہ بلکہ وہ اپنی پوری پاور سے گیت گا رہے تھے کہ آس پاس کے لوگ بھی ان کی گیتوں کو سن رہے تھے. جب ہم پریشانی میں ہوتے ہیں, مصیبتوں میں ہوتے ہیں, تو ہمارے لیے گیت گانا بہت مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ خوشی کے وقت تو ہر کوئی گیت گاتا ہے, لیکن دکھ کے وقت گیت صرف خدا کے اپنے لوگ گاتے ہیں. اسی لیے یعقوب کے خط میں بھی لکھا ہے کہ اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے, اور اگر کوئی دکھ میں ہو تو وہ گیت گائے. اسی لیے جو گیت ہوتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ خوشی کے وقت گاتے ہیں, لیکن یہاں خدا کے خادم جو تھے پولوس اور سیلاس, وہ اس دکھ کے حالت میں بھی گیت گا رہے تھے. ہم سوچتے ہیں کہ جب ہم خدا کی مرضی پہ چل رہے ہیں تو ابلیس جو ہے وہ ہماری زندگی کو بہت آسان بنا دے گا, لیکن جب ہم خدا کی مرضی پر چلتے ہیں اسی وقت ابلیس کے ساتھ ہمارا سامنا ہوتا ہے. اسی وقت وہ ہماری زندگی کو اور زیادہ ٹائٹ کر دیتا ہے, اور زیادہ پریشرز ڈالتا ہے ہم پر, اور زیادہ مصیبتیں, پریشانیاں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. اب یہاں پولوس اور سیلاس جو تھے وہ کس طرح گیت گانے کے قابل ہوئے. اتنی دکھ کی حالت میں, اتنی پریشانی کی حالت میں وہ کس طرح گیت گا رہے تھے. کیونکہ پولوس رسول رومیو کے خط میں لکھتا ہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہے. صدرک میثق ابدنجو جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ, ہم تیرے حکم کو نہیں مانیں گے. ہمارا خدا ہم کو آگ کی بھٹی سے بچانا جانتا ہے. وہ بادشاہ کے سامنے جا کے کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خدا کیا ہے. جب خدا کے لوگ مصیبتوں میں, پریشانیوں میں, دکھوں میں, تکلیفوں میں آتے ہیں تو وہ اپنے گیتوں کو کھوتے نہیں ہیں, کیونکہ ہم جانتے ہیں گیت گانا جو ہے وہ ایمان کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. ہم جب گیت گاتے ہیں تبھی گاتے ہیں جب ہم ایمان رکھتے ہیں. بنی اسرائیل کا گناہ جو تھا وہ کیا تھا؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بچڑا بنایا, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا, انہوں نے خدا کی نافرمانی کی. لیکن بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ بنی اسرائیل کا گناہ جو تھا وہ تھا ان بلیف. انہوں نے خدا کی باتوں پر یقین نہیں کیا. زبور 106
اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، تب انہوں نے اس کے قول کا یقین کیا اور اس کی مدح سرائی کرنے لگے۔ ایمان کا مطلب ہوتا ہے خدا پر بھروسہ رکھنا کہ وہ اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے آئے گا، اور جب ہم ایمان رکھتے ہیں تبھی ہم گیت گا پاتے ہیں۔ جب ہم ایمان نہیں رکھتے تب ہمارے منہ سے گیت نہیں نکلتے۔ ایک پاسٹر تھے چائنا کے، رچرڈ ڈبلیو، وہ اپنی کہانی لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب ہم چائنا کی جیل میں ڈالے گئے تو وہاں ہمیں بہت ساری مشکلوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ہمیں 18 گھنٹے تک یہ سنایا جاتا تھا کہ مسیحت جو ہے وہ اب مر چکی ہے، مسیحت کا وجود جو ہے وہ اب باقی نہیں رہا، اور اس حالت میں اس کے لیے ایمان میں قائم رہنا بہت مشکل تھا۔ نہ تو ان کے پاس کوئی بائبل تھی، نہ کوئی ٹی وی چینلز تھے، نہ تو وہ ایمان کی باتیں سن سکتے تھے، اور نہ ان کے آس پاس کوئی مسیحی لوگوں میں ان کو رکھا جاتا تھا۔ تو ایک دن اس پاسٹر نے کہا کہ میں نے سوچا کہ مجھے 18 گھنٹے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ مسیحت مر چکی ہے، تو مسیحت پر ایمان رکھنا بند کر دو، کیونکہ مسیحت اب باقی نہیں رہی۔ باہر جا کر دیکھو، تمہارے سارے ساتھی جو ہیں وہ مسیحت کو چھوڑ چکے ہیں، مسیحت ختم ہو چکی ہے، مسیحت مر گئی ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے خدا پر ایمان رکھ کر ایک بات کہی، میں نے کہا کہ اگر مسیحت مر چکی ہے تو میں اس کی قبر پر کھڑا ہو کر انتظار کروں گا کہ وہ تیسرے دن زندہ ہو جائے۔ ہلیلویا۔ اور مسیحت زندہ ہو جاتی ہے، چاہے اسے قبر میں ڈال دو، چاہے اسے جیل میں ڈال دو، چاہے اسے اندر کے سیل میں جا کر رکھ دو، مسیحت زندہ ہو جاتی ہے، مسیحت اوپر آ جاتی ہے۔ چاہے اسے قبر میں دفن کر دو، مسیحت پھر سے ریزریکٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم ریزریکٹڈ کنگ کو ورشپ کرتے ہیں، ہم ایک زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ چاہے مسیحت کو مار دیا جائے، وہ پھر بھی زندہ ہو جائے گی۔ خدا وفادار خدا ہے، خدا اپنے وعدوں کا پکا خدا ہے۔ جب ہم اس پر بھروسہ کر کے حمد کے گیت گاتے ہیں، ایمان کے گیت گاتے ہیں، تو خدا جو ہے وہ قید خانے کی بنیادیں ہلا دیتا ہے۔ یہاں لکھا ہے کہ جب وہ حمد کے گیت گا رہے تھے تو یکا یک بڑا بھونچال آیا، یہاں تک کہ قید خانہ کی نیو ہل گئی، اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل گئی۔ پولس رسول جو تھا وہ شیطان اور اس کے لوگوں کے لیے اور اس کے چیلوں کے لیے خطرناک انسان ثابت ہوا۔ ابلیس نے اس کو جیل میں اس لیے ڈالا تھا کہ وہ خدا کے خلاف کچھ بولے۔ جب بنی اسرائیل پر مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تو بنی اسرائیل نے خدا کی تکفیر کی۔ انہوں نے خدا سے کہا کہ کیا مصر میں قبریں نہ تھی جو تو ہمیں یہاں لے آیا؟ تو ہمیں یہاں کیوں لے کے آیا؟ انہوں نے خدا کے پلان پر بھروسہ نہیں کیا، انہوں نے اپنے پلان پر بھروسہ کیا۔ لیکن یہاں پولس اور سیلاس، جب خدا ان کو اپنے پلان کے تحت جیل کے اندر لے کر جاتا ہے تو وہ ان بلیف کی باتیں نہیں کرتے، وہ بے ایمانی کی باتیں نہیں کرتے، وہ ایمان کے ساتھ گیت گاتے ہیں، اور نہ صرف اپنی بلکہ اپنے ساتھ والوں کی نجات کا باعث بھی بنتے ہیں۔ نہ صرف وہ اپنے آپ کو آزاد کراتے ہیں بلکہ وہاں کے سب دروازے کھل گئے۔ کلام میں لکھا ہے کہ اس قید خانے کی بنیادیں ہل گئیں۔ ابلیس نے پولس اور سیلاس کے ایمان کو ہلانے کے لیے ان کو جیل میں ڈالا تھا، لیکن پولس اور سیلاس کے ایمان کے گیتوں نے اس قید خانے کی بنیادیں ہلا دی۔ پولس جو تھا وہ ابلیس اور اس کے چیلوں کے لیے ایک ڈینجر تھا، کیونکہ پولس کو ابلیس اور اس کی جو ساری چیلے تھے وہ جانتے تھے۔ اور یہ میں اس طرح کہتی ہوں کیونکہ جب ایک دفعہ کچھ لوگ پولس کی طرح بدروحوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے تو بدروحوں نے کہا کہ پولس کو تو میں جانتی ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ پولس کے بارے میں ابلیس اور اس کے چیلوں کے درمیان میٹنگ ہوتی تھی، وہ اس کو رستے سے ہٹانا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ختم ہو تاکہ خدا کا کلام آگے نہ پھیلے۔ لیکن پولس نے اپنے ایمان کے گیتوں کے ذریعے، اپنے ایمان کے ذریعے اس قید خانے کی بنیادوں کو ہلا دیا۔ پولس رسول نے اور سیلاس نے مڈ نائٹ ورشپ کی، بجائے اس کے کہ وہ خدا کو الزام دیتے کہ تو ہمیں یہاں کیوں لے آیا، ہم تو اچھے بھلے کہیں اور جا رہے تھے، تو نے ہمیں یہاں پر کیوں لا کے رکھ دیا، ہمارا یہاں پر کلام سنانے کا کیا فائدہ ہوا۔ بجائے اس کے کہ وہ خدا سے شکایت کرتے،
وہ جانتے تھے کہ خدا وفادار خدا ہے، خدا محبت کرنے والا خدا ہے، خدا اپنے وعدوں کا پکا خدا ہے۔ جو لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں، جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ان کے لیے بہت بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ اور خدا کے بہت بڑے معجزات جو ہیں، ان میں سے بہت سارے معجزات وہ اندھیرے میں ہی ہوئے ہیں۔ آدھی رات کے قریب خداوند کا فرشتہ مصر سے گزرا اور ان کو آزاد کرایا۔ آدھی رات کے قریب یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ پیدا ہوا۔ آدھی رات کے قریب کلام مقدس میں لکھا ہے کہ شور مچا کہ دلہا آ گیا۔ ہمارا خدا تاریکی میں بھی کام کرنا جانتا ہے۔ جب ابلیس ہماری زندگیوں کو اندھیرے میں ڈالتا ہے، اندر کی سیل میں ڈال دیتا ہے، ہمیں لمیٹڈ کر دیتا ہے، ہمیں پریشانیوں سے بھرتا ہے، اس وقت بھی ہمارا خدا ہمیں مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکالنا جانتا ہے۔ وہ ان کو جانتا ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ ان کے لیے قید خانے کی بنیادیں ہلانا جانتا ہے، وہ ان کے لیے دروازے کھولنا جانتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کو بہت برکت ملے، آمین۔ ہم سب دعا کریں گے۔ اے پیارے خداوند، زندہ اور جلالی باپ خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند کہ تو وفادار خدا ہے خداوند، تو وعدوں کو پورا کرنے والا خدا ہے خداوند، تو اپنے انتظار کرنے والوں کے لیے بہت کچھ کرتا ہے خداوند۔ جو تجھ پر ایمان رکھتے ہیں خداوند، وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ تو نے وعدہ کیا ہے کہ ببر کے بچے تو بھوکے اور حاجت مند ہوں گے، مگر خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے خداوند۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند کہ تو نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے فدیہ میں دیا اور ہمیں نجات دیا خداوند۔ آج کے اس دن کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوند۔ نیشنل نیوز نامہ کی پوری ٹیم کے لیے خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوند۔ تو ان کو اسی طرح سے خداوند اپنے کام کے لیے استعمال کرتا رہے۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔